الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعے میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے مکاتیب نبوی کا تحقیقی جائزہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، جزیرۃ العرب میں امن و امان قائم ہو گیا، فسادات کا خاتمہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اطراف عالم میں پھیلانے کے لیے 4 بڑی ریاستوں کے حکمرانوں کے نام دعوتی خطوط لکھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن 4 بڑی سپر پاور طاقتوں کے حکمرانوں کے نام دعوتی خطوط لکھے، ان میں سے پہلا خط ہرقل کیسر روم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ یہ خط جس سفیر نے ہرقل کے دربار میں پہنچایا اور سفارت کے فریضے کو سر انجام دیا، اس صحابی کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو لے کر بصرہ کے گورنر سے ملتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہرقل روم کے بادشاہ ایرانیوں پر فتح حاصل کرنے کی خوشی میں بیت المقدس گیا تھا اور بیت المقدس میں شکرانے کی عبادت ادا کر رہا تھا۔ ہرقل بیت المقدس میں ہے،
دہیہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر بصرہ کے گورنر سے ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ خط ہرقل کیسر روم تک پہنچاؤ۔ چنانچہ بصرہ کا گورنر وہ خط لے کر ہرقل کے دربار میں پہنچتا ہے۔ ادھر سے ہرقل نے اپنے علم نجوم کی وجہ سے ایک بات کہہ دی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہرقل نے ایک دن رات کو آسمان کے ستاروں میں دیکھا۔ ستاروں کو جب دیکھا تو اس نے اپنے نجومی علم سے یہ نتیجہ نکالا کہ میرا علم نجوم یہ کہتا ہے کہ عنقریب ختنہ کرنے والی قوم غالب آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ بڑا پریشان ہو گیا، چہرے کے اوپر مایوسی اور نا امیدی دکھائی دینے لگی۔ تو ہرقل نے اس وقت کے بڑے عالم جس کا نام زغاتر رومی ہے اسے پیغام بھیجا کہ میرا علمی نجوم یہ کہتا ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم عنقریب غالب آ رہی ہے۔ آپ بھی علم نجوم کے بڑے ماہر ہو، آپ مجھے ذرا بتاؤ کہ میرا آئیڈیا ٹھیک ہے غلط، میں نے جو نتیجہ نکالا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ تو زغاتر رومی نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا اور پھر ہرقل کو پیغام دیا کہ میرا علم نجوم بھی کہہ رہا ہے کہ عنقریب ختنہ کرنے والی قوم غالب آئے گی۔ تو ہرقل نے پوچھا وہ ختنہ کرنے والی قوم کون سی ہے؟ درباریوں نے کہا وہ یہودی ہیں۔ بادشاہ سلامت پریشان نہ ہو جائیے، ان سب یہودیوں کی گردنوں کو اڑا دو تو یہ کیسے ہم پہ غالب آئیں گے؟ ادھر سے زغاتر رومی نے پیغام بھیجا کہ ہرقل عرب لوگ بھی ختنہ کر رہے ہیں، اور میرا علم بتا رہا ہے کہ عرب میں پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں، عرب میں آخر الزمان نبی آ گئے ہیں، آپ کی اور میری بلائی اسی میں ہے، ہم دونوں اس احمد اور محمد کو نبی مان لیں۔ زغاتر کا پیغام پہنچ گیا، ہرقل پریشان ہے، ابھی دہیہ کلبی کا خط ہرقل تک پہنچا نہیں ہے، بصرہ کے گورنر کے پاس ہے، ابھی یہ مشورہ چل رہا تھا، اسی کشمکش میں تھے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہرقل تک پہنچ گیا۔ جب یہ خط آ گیا تو ہرقل نے خط کو شروع میں پڑھا نہیں، خط اپنے ہاتھ میں رکھ دیا اور تحقیق کے لیے تورات اور انجیل کی علامات کو پرکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی جو علامتیں تورات اور انجیل میں لکھی گئی ہیں ان کو جانچنے کے لیے ہرقل نے حکم صادر فرمایا کہ یہاں پہ دیکھو عرب کا کوئی تاجر تو نہیں آیا جس سے میں کچھ سوال کر کے کچھ علامتیں پوچھ کر اس بات کی تصدیق کر لوں۔ چنانچہ ابو سفیان غزہ میں آیا تھا، ابو سفیان کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، پیچھے اس کے ساتھیوں کو بٹھایا گیا، ابو سفیان سے ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے، پوچھا کہ وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ پھر سوال کیا بتاؤ وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے خاندان میں اس سے پہلے کوئی بادشاہ گزرے نہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا اس سے پہلے اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ اور حکمران نہیں آیا۔ فرمایا ذرا یہ تو بتا دو اس محمد سے پہلے، اس احمد سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ بتایا کہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ بتایا ذرا یہ تو بتا دو اس نبی پہ ایمان لانے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے
کمزور لوگ ہیں مالدار ہیں، غریب ہیں یا چودھری ہیں؟ بتایا وہ تو غریب ہیں، وہ تو کمزور اور ضعفاء لوگ ہیں۔ پھر سوال کیا یضرب تو بتا دو وہ کمزوروں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ تو سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابو سفیان نے اگلا سوال کر دیا، فرمایا ذرا یہ تو بتا دو اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کوئی آدمی دائرہ اسلام سے نکل کے مرتد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے او ہرقل، اس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے صحابہ ایسے ہیں جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بتایا ذرا یہ تو بتا دو، یہ سوال کا جواب تو دے دو، وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے نہیں بولا؟ فرمایا نہیں، وہ تو صادق ہے، وہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ صادق و امین کے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ بتایا کہ یہ ذرا بتا دو، اس سوال کا جواب بتا دو، کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے ابھی تک وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ابھی ہمارا اور اس کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک صلح ہوئی ہے، اب کیا پتا کہ وہ صلح پہ پورا اترتے یا نہیں اترتے۔ بتایا کہ ذرا مجھے یہ بتا دو، اس سوال کا جواب بھی ذرا دے دو کہ وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا جب تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کہا کہ جنگ تو ہوئی ہے۔ کہا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بتایا نتیجہ یہ ہے کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہارے ہیں، کبھی ہم جیتے کبھی ہم ہارے۔ اشارہ بدر و احد کی طرف تھا۔ کہا یہ بتا دو اس نبی کا پیغام کیا ہے، وہ کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے ہرقل، اس نبی کی دعوت کا پہلا جملہ یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو معبود مان لو، ایک اللہ کو مشکل کشا مان لو، ایک اللہ کو حاجت روا مان لو، ایک اللہ کو سب کچھ کرنے والا مان لو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت مانو۔ وہ نماز کا حکم دیتا ہے، وہ سچائی کا حکم دیتا ہے، وہ پاکدامنی کی تعلیم دیتا ہے، وہ صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جملے جب ابو سفیان نے کہہ دیے تو ہرقل ششتر و حیران رہ گیا۔ اس نے ایک جملہ کہا، فرمایا فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ۔ فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں اس کی ملاقات کی مشقت کو اٹھا لوں۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لغسلت عن قدمیہ۔ بتایا اگر میں اس کے پاس پہنچ سکوں تو میں اس کے پاؤں کو دھو کر اس کے پاؤں کے پانی کو پیوں گا تبرک کے طور پر۔ یہ جملے کہہ دیے، یہ جملے کہنے تھے۔ درباریوں میں خسر پسر شروع ہو گئی، آوازیں بلند ہونے لگ گئیں، شور شرابہ ہوا کہ ہمارا بادشاہ ہرقل کو کیا ہو گیا؟ یہ ایک آدمی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے، یہ اس کے قدم دھو کر پاؤں دھو کر اس کے پانی کو پینے کے لیے تیار ہے۔ تو آوازیں بلند، شور شرابہ، ہنگامہ شروع ہوا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں مجھے ہرقل نے دربار سے نکال دیا، ہمیں باہر نکال دیا اور کہا کہ دروازے کو کنڈی لگا دی، دروازے بند، خود ایک بالا خانے میں بیٹھ گئے، سب اپنے قریبیوں کو بلایا اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا یا معاشر الروم، اے رومیوں، ہل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم کامیابی اور رشد چاہتے ہو؟ کیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، کیا تم اپنے ملک کی بقا چاہتے ہو کہ تمہارا روم باقی رہے، تمہاری سلطنت باقی رہے، تمہاری بادشاہت باقی رہے؟ فرمایا کیا تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی؟ کیا تم رشد چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے ملک کی سلامتی اور بقا چاہتے ہو؟ فَتُبَايُوا لِهَذَا النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نبی کی پیروی کر دو۔ جب یہ جملہ کہا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ دروازوں کی طرف دوڑے،
کہ ہم بھاگ جائیں، فوجدوها، انہیں دروازوں کو پایا کہ وہ بند تھے اور دروازوں کی طرف ایسے دوڑ رہے تھے، روایت میں آتا ہے جیسے وحشی گدھے دوڑتے ہیں، دوڑے، دروازوں کو دیکھا تو بند تھے۔ ہرقل نے آواز دی، او میرے ساتھیوں، او میرے ساتھیوں مڑ جاؤ۔ واپس کیا، کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، تمہارا اپنے دین کے ساتھ لگاؤ کیسا ہے، تمہارا اپنے مذہب پہ استقامت کتنی ہے، تمہیں اپنے دین کے ساتھ محبت کتنی ہے، میں تو تمہارا ٹیسٹ کر رہا تھا، امتحان لے رہا تھا۔ یہ جملہ کہنا تھا، سب کے سب درباری ہرقل کی طرف سجدے میں گر گئے، کہا آپ ہمارے بادشاہ ہو۔ حضرت دہیہ فرماتے ہیں، دہیہ کلبی فرماتے ہیں، فرمایا جب یہ پیغام لے کے میں گیا تھا، زغاتر نے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا زغاتر کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، فرمایا اس کے جتنے لوگ تھے سب اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس پہ حملہ کیا اور اس کو شہید کر دیا۔ فرمایا واپس آ گئے، فرمایا مجھے ہرقل نے کہا، او دہیہ کلبی، مجھے پتہ ہے کہ آپ جس شخصیت کے پاس سے آئے ہو وہ برحق نبی ہے، لیکن میں اس ڈر سے میرا بھی حشر ہوگا جو زغاتر کا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اگر میں بچ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ سکا تو فرمایا میں اس کے پاؤں دھوتا، اس کا پانی پیتا تبرک کے لیے۔ یہ جملے بتا رہے ہیں ہرقل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ برحق نبی ہے، لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑا، اور ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ماننے کا نام ہے۔ تو اقتدار کی حوث میں، عہدے کی لالچ میں، بادشاہت کے چھن جانے کے خوف سے، جان جانے کے ڈر سے ہرقل نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان کی دولت سے محروم ہوا۔ وہ خط جو دہیہ کلبی ہرقل کے پاس لے کر گئے تھے، اس خط کا متن کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، تو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں بسم اللہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، من محمد عبد اللہ ورسولہ، یہ خط اس محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، الی ہرقل، ہرقل کی طرف جو روم کا سربراہ ہے، اور اس کے بعد لکھا سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی، اما بعد، اس کے بعد فرمایا فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ گے۔ اور فرمایا یؤتک اللہ اجرک مرتین، آپ اسلام قبول کرو گے اللہ تمہیں ڈبل اجر دیں گے۔ فإن تولیت، اگر آپ منہ موڑیں گے قبول نہیں کریں گے تو کیا فرمایا؟ فرمایا فإن علیک اسم العریسیین، آپ کے اوپر آپ کے ماتحتوں کا گناہ بھی ہوگا، آپ کے رعایا کا گناہ بھی تجھے ملے گا۔ اس خط سے ہمارے لیے بڑے اسباق مل رہے ہیں۔ ابتدا بسم اللہ سے کر کے بتا دیا کہ خط لکھنے میں سنت یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، اور حضور نے جتنے بادشاہوں کے نام خط لکھے ہیں سب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ہی نہیں نکلا کہ کافر کو بھی خط لکھ رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا سنت ہے، اور اس ڈر سے کہ وہ اس خط کی بے حرمتی کرے گا، اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا چھوڑنا یہ غلط ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو خط لکھے
شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے بعد حضور نے شروع میں اپنا نام لکھا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ سنت یہ ہے کہ آپ اپنا نام خط کے شروع میں لکھیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ نے 5-6 پیجز کا خط لکھا ہے، نام شروع میں ہے نہیں ہے، آخر میں لکھا ہے، تو دوسری کو تکلیف پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے انسانیت کے لیے آسانی اور راحت کا ایک پیغام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں محمد من محمد عبد اللہ لکھا، پھر آگے الی ہرقل کیسر عظیم الروم، پھر اس کے بعد اس آدمی کا نام لکھا۔ اس سے یہ سنت سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے نام کے بعد جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھیں مناسب القابات کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الی ہرقل نہیں لکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ عظیم الروم بھی لکھا کہ جو روم کا سربراہ اور حکمران ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، آپ کسی کو بھی خط لکھ رہے ہیں تو اس کے عہدے اور اس کے مقام کا لحاظ کر کے اس کے لیے ادب والے الفاظ کا چناؤ کریں۔ یہ سیرت کا میسج اور سیرت کا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عظیم الروم کے الفاظ سے خط لکھا، ملک الروم نہیں کہا۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اگر حضور ملک کے الفاظ کہتے تو گویا کہ اس سے یہ شبہ پیدا ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بادشاہ مان لیا ہے، اور کافر کو بادشاہ ماننا، حکمران ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ملک کے الفاظ نہیں کہے، کیا کہا؟ عظیم الروم، رومیوں کا بڑا، رومیوں کا بڑا۔ اس کے بعد سلام علی من اتبع الہدی کے الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ نہیں لکھے۔ اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو آپ کو سلام کرنا پڑے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہیں گے، سلام علی من اتبع الہدی کہیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، فرمایا میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ مجھ سے کرسی چھن جائے گی، عہدہ چلا جائے گا، میری جان کو خطرہ ہے، فرمایا اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی پا جاؤ گے۔ ہرقل کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرو سلامتی پا جاؤ گے، اسلام میں دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے۔ اگر ہرقل کلمہ پڑھ لیتا، نہ ہی اس سے حکومت چھنتی اور نہ ہی جہنم کے عذاب میں جلتا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے، عذابوں سے، ذلتوں سے بچ جاتا۔ یہ پیغام ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام پہ جو بھی چلے گا وہ دنیا میں بھی راحت و سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی راحت و سکون سے رہے گا۔ اسلامی واحد نظام ہے جو امن و آشتی، عدل و انصاف، راحت و سکون کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں اس کے اندر نہ راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے۔ اسلم تسلم، حضور نے فرمایا اسلام قبول کرو سلامتی پا جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا یؤتک اللہ اجرک مرتین، آپ اسلام قبول کرو گے اللہ تجھے ڈبل اجر دیں گے۔ ایک اجر اس بات کا دیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے تورات اور انجیل پہ ایمان لایا ہے، اب قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو تورات اور انجیل پر ایمان لانا ایک ثواب اس کا ملے گا، ایک ثواب قرآن پہ ایمان لانے کا ملے گا، ایک ثواب حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کا ملے گا، اور ایک ثواب محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اسلام قبول کرو سلامتی بھی پاؤ گے، اللہ تمہیں ڈبل ثواب دے گا، دگنا اجر دے گا۔ اور ساتھ ایک جملہ اور کہا وَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، فرمایا اگر اس پیغام سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے تو آپ کے اوپر اریسیین کا گناہ ہے۔ اریسیین، اریسی کی جمع ہے، اریسی کاشکار کو کہتے ہیں۔ روم کے اندر اس کے جو ماتحت تھے وہ زیادہ تر کاشکار اور کسان لوگ تھے۔ بتایا اگر تو کلمہ نہیں پڑھے گا، تیرا کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے باقی لوگ بھی تیرے ڈر کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کا گناہ بھی تجھے ہوگا۔
ان کا گناہ بھی یہاں پہ ایک سبق ہے دائیوں کے لیے، اسلام کا پیغام دینے والوں کے لیے۔ حضور نے الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے کفر کے الفاظ کا نہیں کیا۔ کیا کہا؟ وَإِن تَوَلَّيْتَ، آپ منہ موڑیں گے، اس میں پیغام ہے اگر آپ دعوت کے میدان میں نکلیں گے اپنے مخالف پر اور جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے اوپر کفر گمراہی کے فتوے نہیں لگانے، کفر اور گمراہی کے ٹھپے لگا کر آپ دوسروں کو جب دین حق کا پیغام دیں گے، خدا کی قسم وہ آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے کو نزدیک لانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی اسلوب اور محمد الرسول اللہ کی دعوت کی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اگر انکار کرو گے تو آپ کو اریسیین کا گناہ بھی ہوگا، اور میں نے کہا اریسی سے مراد روم کی رعایا ہے، ان کا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ ان کے اسلام لانے کے راستے میں رکاوٹ آپ بن رہے ہیں۔ اور آپ کلمہ پڑھیں گے آپ کو ڈبل ثواب ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے اس خط میں ہی آیت بھی لکھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے میرے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ آیت رسول اللہ نے لکھ کر روم کے ہرقل کو دعوت دی ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک میسج اور ایک سبق اور ایک پیغام ہے۔ ہم بھی اگر کسی کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، پہلے دن اس کو جنید بغدادی نہیں بنا سکتے، پہلے دن آپ اسے شیخ شبلی نہیں بنا سکتے، آپ اسے غوث قطب اور ابدال کے درجے پہ فائز نہیں کر سکتے۔ پہلے دن سارا دین اس کے سامنے مت رکھو کہ آپ نے مسلمانوں کے 5 نمازیں پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایک ایک بات دین کی ساری نہ بتاؤ، بلکہ ابتداءً صرف اسے کلمہ شہادت پڑھا دو۔ جب کلمہ پڑھ لے گا نا، یہ کلمے کی برکت سے وہ سارے دین پہ آ جائے گا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف جو دعوت کا خط لکھا ہے اس میں کیا ہے؟ کس بات کی دعوت ہے؟ عقیدہ توحید کی دعوت ہے، اور شرک سے منع کیا ہے۔ باقی نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ حضور نبی کریم قریب لانا چاہتے تھے۔ اگر کوئی نیا نیا مسلمان ہو رہا ہے اور آپ اس کے سامنے پورا دین اسلام رکھو گے کہ یہ دین ہے، وہ ڈر جائے گا، وہ قریب نہیں آئے گا، وہ کہے گا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، ہمارے استاد گرامی، ہمیں ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا صاحب اسلام حق مذہب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں تحقیقی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں ریسرچ کروں گا کہ اسلام حق ہے یا نہیں، آپ مجھے اپنے دارالعلوم کراچی میں داخلہ دے دیں، میں پہلے پڑھوں گا، اسلام کو پرکھوں گا، جانچوں گا، پھر مسلمان ہوں گا۔ حضرت نے فرمایا یہ کام بڑا آسان ہے، اس کے لیے داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح کرو صرف کلمہ شہادت پڑھ لو بس۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کلمہ شہادت پڑھ لو جو توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، حضور کے آخر الزمان نبی ہونے کی، فرمایا یہ کام کر لو۔ کہنے لگا حضرت تو میں نماز کون سی پڑھوں؟ میں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے یا یہاں پہ؟ میں آمین بلند آواز پڑھوں یا آہستہ؟ میں رفع یدین کروں یا نہ کروں؟ میں ذکر اونچا کروں یا آہستہ کروں؟ حضرت کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ لو، یہ باتیں بعد کی ہیں، اور آپ نے جس طریقے پہ آپ چل گئے، اگر آپ دنیا سے چلے گئے، آپ سے آپ کے اللہ نے پوچھا تو آپ کہہ دو اللہ مجھے اتنا ہی موقع ملا تھا، یہ دین میں سمجھا تھا، اس میں نے عمل کیا ہے، آپ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ حضرت فرماتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا اور بہترین مسلمان بن گیا۔ ایسے ہی حضور نے بھی دعوت دی ہے، ڈرایا نہیں ہے، قریب لانے کے لیے حضور نے سلام علی من اتبع الہدی بھی کہا کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یہ تعریف قلب کے لیے۔ اگر آپ کسی کو کہ او کافر، او مشرک، او بے ایمان، او بے نمازی، او گنڈے، او فلاں فلاں فلاں،
اور پھر آپ اسلام کا خوبصورت میسج اس کے سامنے رکھو گے، خدا کی قسم کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی بات جتنی بھی حق ہے ٹھیک ہے، فرمایا بات حق ہو، طریقہ بھی حق ہو کہنے کا، موقع بھی حق ہو، کس موقع پہ آپ نے وہ بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، اور فرمایا آپ کی نیت بھی حق ہو، بات حق، طریقہ حق، موقع حق، نیت حق۔ جب یہ چار حق بنتے ہیں ملتے ہیں تو پھر بات حق بنتی ہے۔ آج جو دنیا کے اندر لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، ہمارے طریقہ کار کے اندر غلطی ہے، ہم نے حضور کے طریقے کو فالو نہیں کیا۔ ہم بات کرتے ہیں، بات حق ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا بات و طریقہ حق ہے، موقع غلط ہے، غلط موقع پہ بات کر دی، بات بھی حق ہے، طریقہ بھی حق ہے، موقع بھی حق ہے، نیت حق نہیں ہے۔ ہم دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے بعض اوقات اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب نہیں آتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف لکھا۔ حضرت دہیہ کلبی فرماتے ہیں، روم کے بادشاہ ہرقل نے خط کو پڑھا، فرمایا ایک دن بعد مجھے بلایا اپنے پاس اور اپنے ایک عالیشان محل میں لے گیا۔ فرمایا عالیشان محل میں لے جانے کے بعد فرمایا جب میں اندر داخل ہوا، انٹر ہوا، فرمایا میں نے اس عالیشان محل کے چاروں طرف کی دیواروں پہ میں نے خوبصورت تصویریں دیکھی۔ فرمایا میں حیران کہ یہ تصویریں کن کی ہیں؟ فرمایا وہ مجھے کہنے لگا آپ جس کو نبی مان رہے ہو محمد کو، احمد کو، آپ اس کو پہچانتے ہو؟ فرمایا میں نے کہا ہاں جی میں اس کو پہچانتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے، احسن ہے، جمیل ہے، اجمل ہے، آپ کو حلیہ ایسا ہے، آپ کے بال ایسے ہیں، آپ کے رخسار ایسے ہیں، آپ کا سارا حلیہ مجھے یاد ہے۔ بتایا کہ یہ 313 تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ کتنی تصویریں ہیں؟ 313۔ کہا اس میں ڈھونڈو آپ کی نبی کی تصویر کون سی ہے۔ دہیہ کلبی فرماتے ہیں میں نے تصویروں کو ایسے دیکھنا شروع کیا، کرتے آکے ایک تصویر پہ میری نگاہ ٹک گئی۔ میں نے کہا یہ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک ہے، شبیہ مبارک ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے بات ٹھیک کہہ دی ہے، ایک امتحان اور ہے، ایک سوال کا جواب در اور دو، اس کے دائیں بائیں طرف 2 تصویریں اور ہیں، یہ کن کی ہیں؟ دہیہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا، میں نے کہا یہ ایک طرف حضرت ابوبکر کی تصویر ہے، دوسری طرف عمر کی تصویر ہے۔ فرمایا ہرقل کہنے لگا او دہیہ جس پیغمبر کو تو نبی مان رہا ہے میں بھی اسے جانتا ہوں، برحق نبی ہے، لیکن مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہودی یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک ماں، جیسے ایک باپ 1000 بچوں میں اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی ہے۔ ایسے رسول اللہ کو یہود پہچانتے تھے، تصویریں بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ سوال ہو سکتے تصویریں کیسے بنا دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی علامات تورات، انجیل، زبور کے اندر بہت ساری علامات آئی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کسی آرٹسٹ نے، کسی مصور نے تورات، زبور، انجیل کو دیکھ کر اس کی اسٹڈی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، آپ کی تصویر کو اس نے بنایا، اور یہ انہوں نے بنا کے اپنے شاہی محلات میں لگا لی۔ فرمایا یہ جو محمد کی تصویر ہے، یہ ساتھ والا ابوبکر آپ کہہ رہے ہو، ادھر والے کو عمر کہہ رہے ہو، یہ ہرقل نہ ابوبکر کو جانتا ہے نہ عمر کو جانتا ہے۔ دہیہ کے ماننے سے کہہ دیا ہاں یہ اس کے 2 دوست ہیں نا؟ کہا ہاں اس کے 2 دوستوں کا نام، ایک کا نام ابوبکر ہے، دوسرے کا عمر ہے۔ بتایا پھر ذرا سنو، تورات کے اندر آخر الزمان نبی کی ایک نشانی یہ بھی لکھی ہے کہ اس کے 2 یار ہوں گے، ان 2 دوستوں اور یاروں کی وجہ سے دین اسلام کو عروج ملے گا۔ تو اللہ نے عروج ابوبکر و عمر کی وجہ سے اسلام کو دیا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ فرمایا میں نے کہا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا آپ نے زغاتر کا حشر تو دیکھ لیا نا، اس کا کیا حشر ہوئے؟ اس لیے کرسی جانے کے ڈر سے،
اقتدار کی حوث میں ہرقل نے کلمہ نہیں پڑھا، ہرقل نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آج کا کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو خط ہے، یہ خطوط حضور کے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کیا یہ سچے بھی ہیں غلط ہیں؟ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے آج کے دور میں وہ دریافت ہو رہے ہیں۔ ایک عالم گزرے ہیں 6 صدی میں جس کا نام علامہ سہیلی رحمہ اللہ ہے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو خط کیسر روم کے نام لکھا تھا، فرمایا وہ اسپین میں وہ دریافت ہو گیا تھا۔ 600 سال کے بعد اسپین میں فرمایا وہ دریافت ہو گیا۔ اور بخاری شریف کے شارح ہیں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ، بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں شاہی الفونسو، اس کے پاس ایک مرتبہ ایک اور ملک کے بادشاہ جس کا نام قلادون صالحی تھا، اس کا سفیر آیا، بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، جس کا نام سیف الدین تھا۔ جب آیا تو اسپین کے بادشاہ شاہ الفون سون نے کہا ادھر آؤ میرے پاس، کہ سونے کی ایک ڈبی نکالی، ڈبی کو کھولا، خوشبو اور عنبر لگی ہوئی ہے، فرمایا یہ خط ہے، وہ خط جو محمد الرسول اللہ نے کیسر روم کی طرف لکھا تھا۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ وہ اسپین کے بادشاہ نے کہا یہ وہ خط ہے جو محمد الرسول اللہ نے ہمارے دادا ہرقل کیسر روم کے نام لکھا تھا۔ اللہ نے ان خطوط کی بھی حفاظت کی ہے تاکہ آج کے دور کا کوئی منکر حدیث کا انکار کرنے والا کہیں بات نہ کہہ دے کہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ خطوط حضور نے لکھے تھے تو کیسے پہنچ گئے؟ اللہ نے اپنے لیے جہاں پہ یہ انتظام کیا کہ محدثین کرام نے بڑی کڑی شرائط کے ساتھ حضور کی زندگی کے حالات کو حدیث کی کتابوں میں لکھا، سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں لکھا، وہاں بھی قدرت نے یہ انتظام کیا کہ وہ خطوط جو رسول اللہ نے لکھے آج کے دور میں دریافت ہو رہے ہیں، اور بہت سارے اسلامی ممالک کی میوزیم میں وہ خطوط پڑے ہوئے ہیں اور لوگ اس کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ہے۔ تو آج کے جمعے میں نے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط، ایک والا نامہ جو ہرقل کے نام لکھا تھا وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔